السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو اور بزرگوں اور میرے بھائیوں، جن حالات سے ہماری ملک، ہمارا قصبہ، ہمارے لوکل علاقے گزر رہے ہیں، یہ نہایت ہی تشویشناک حالات ہے۔ اور ان حالات میں جب آپ لاک ڈاؤن جس وقت کھلا ہوتا ہے، جو منظر کشی ہوتی ہے، جو آمد و رفت ہوتی ہے، تو آپ کئی لوگوں کو پریشان دیکھیے گا۔ کوئی سلنڈر لے کر کے گاڑی میں چلا جا رہا ہے اور اس کے چہرے میں پریشانی صاف دکھ رہی ہے۔ کوئی خاتون نقاب اوڑھے جلدی جلدی کہیں جا رہی ہے، شاید وہ اپنے بچوں کے لیے اناج کے تلاش میں نکلی ہے۔ کوئی بوڑھا آدمی سائیکل لیے کہیں جا رہا ہے، وہ بھی غالباً کسی پریشانی سے اپنے گھر سے نکلا ہے تاکہ 2 وقت کی روٹی جوڑ سکے۔ تو ان حالات میں ہمیں غمگساری، صلہ رحمی، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہوگا۔ ایسے حالات میں آپ اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو ان پریشان لوگوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت سے یہ دعا ضرور کیجئے کہ یا اللہ اس بندے کی پریشانی کو تو حل فرما۔ کوئی اپنے باپ کی بیماری کو دیکھ کر علاج کے لیے سلنڈر کے جگاڑ میں ہے، کوئی ڈاکٹر کو تلاش رہا ہے، کوئی دوائی کے لیے دوڑ رہا ہے۔ یہ ایسے حالات ہے، آپ اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ اللہ اس کو اور ہم کو اس مصیبت سے حفاظت فرما، تمام عالم انسان کو اس مصیبت سے، اس وبا سے نجات دے۔ ہمیں ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، جب تم کسی پریشان حال کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا۔ اس دعا کے کلمات میں یہاں پہ آہستہ آہستہ دہرانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ سنیں اور آپ بھی اس پر عمل کریں۔ وہ دعا ایسی ہے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ایسے حالات سے محفوظ رکھے گا۔ سیفٹی کا پریکاشن ضرور لیں، لیکن کوئی ضرورت مند ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے کس کو زندگی دینا ہے، کس کے لیے موت ہے۔ تو کوئی پریشان حال ہے تو ہم اس کو پریشانی کو حل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ تو بہت ساری تنظیمیں زمین سے کام کر رہی ہے، کوئی اناج پہنچانے کا کام کر رہی ہے، کوئی گیس سلنڈر مہیا کرانے کا کام کر رہی ہے۔ تمام لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ایسے سمے میں، ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ انسانیت کے لیے اٹھ کر سوچے۔ جوان لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور کئی دوست احباب ہم سے بچھڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر کے موقع پر ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے سوا اس بیماری سے، اس صورتحال سے، اس لاک ڈاؤن سے ہماری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے ایک لمحے میں حالات کو پھر سے ٹھیک کر دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگاتار 4 لاکھ کا آنکڑا پار ہونے کے بعد اچانک سے تھوڑا سا آنکڑا گرتا ہے، تو یہ اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ بیمار بھی کرتا ہے، اللہ شفا بھی دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے خود دیکھا کہ آج سے رمضان سے ٹھیک پہلے تک بیماری بالکل بھی نہیں تھی، اچانک سے یہ پھر سے پیک پر آیا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس طرح سے اس وبا کو اس ملک میں پچھلے سال کنٹرول میں رکھا تھا، اللہ چاہے گا تو پھر سے وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ لیکن ہم کو ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملانا ہے، ہر مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے، اور کسی کو اگل بغل کو دھیان میں رکھنا ہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ ہم اپنے زندگی میں مست ہو کر کہیں یہ نہ بھول جائیں کہ پڑوس کے گھر میں سحری کے لیے، افطار کے لیے سامان نہیں ہے۔ کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ان سے بھی ہم
ان کا حال چال لے، پتہ کرے کہ ان کے گھر میں بچے بھوکے تو نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس حالت میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور اس مصیبت سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اسی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے سنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔